حمد و ثنا بندگی کی لیے تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع کامیابی اور نجات، اس کا راستہ کیا ہے ہمارے پاس۔ جس قدر آج کی دنیا میں مسلمانوں کے لیے مسائل، پریشانیاں، مسائل موجود ہیں، اس سے پہلے بہت کم مثال ملتی ہے۔ دنیا میں طاقتوں کا نقشہ بدل رہا ہے، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ بہت زیادہ اپنے مسائل رکھنے کے باوجود اس وبا کے سامنے بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں۔ خوف و ہراس ہے، پھر اس پر ہر بندے کی اپنی اپنی رائے۔ کسی کا کہنا دجال کی آمد، کوئی اسے امام مہدی کی آمد، کوئی قرب قیامت، فصلوں پر حملے، انسانی جسموں پر حملے۔ ایسے تمام حالات میں ہر انسان، اس کے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس راستہ کیا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس پر ہم عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے مہاجرین یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان انصار اور مہاجر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، باحسان، نیکی کے ساتھ۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا بتا دیا۔ آگے فرمایا کہ ایک تو اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ مالک کائنات نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یا عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں پر دو طبقوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا طبقہ صحابہ کا، وہ انصار ہوں، وہ مہاجر ہوں، اور دوسرا طبقہ جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نیکی کے ساتھ۔ اس آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی طرز زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، زندگی میں ترجیحات کیا تھی، زندگی کو بسر کیسے کرنا چاہتے تھے۔ والذین اتبعوہم باحسان، تاکہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر سکیں۔ آج کی دنیا میں مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ، اس نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ اپنے دین کو نہیں سمجھا۔ مسلمان نے سب سے بڑا مسئلہ اپنی دنیا کو سمجھا ہے۔ دین اسلام کے اندر دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگ بیان کیے، ان میں سے سب سے جو بہترین بندہ بیان کیا، جسے اللہ کریم نے دنیا بھی عطا فرمائی ہو اور دین بھی عطا فرمایا ہو۔ یہ غلط نہیں، غلط اس وقت ہوتا ہے جب بندہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے، دین اس کے پاس نہ رہے۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی دکان، اس کے پلاٹ، اس کا کاروبار، اس کا بزنس،
اس کی تجارت، اس کے تعلقات، اس میں وہ اپنے ہر فرق بھول جاتا ہے، دینی اسلام کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا دین تھا، اور یہی تربیت پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اگر بندے کے پاس دنیا کی دولت کم ہے، دنیا کا پیسہ کم ہے، دنیا کی آرائش زیبائش، چمک دمک، سجاوٹ بناوٹ، زیب و زینت کم ہے، کام چل جائے گا، لیکن اگر دین کم ہوا کام نہیں چلے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ تو سب سے جو پہلا نقطہ ہے ہمارے آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو ہم نے سمجھنا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے، کہ ہم نے اپنے دین کو بہتر کرنا ہے۔ ہماری دنیا میں کچھ بھی نہ رہے، اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم نے دین پر اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے۔ یہ تربیت تھی اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری میں حدیث 5030 نمبر، صاحب بن سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر بھی بیٹھے ہیں، جاءت امرأۃ، ایک خاتون آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جئت لأہب لک نفسی، میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد النظر وصوبہ، اپنی نظر اٹھاتے ہیں، اسے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور پھر سر کو جھکا لیتے ہیں۔ وہ عورت فقامت طویلا، کافی دیر کھڑی رہی، ثم جلست، پھر وہ اس مجلس کا حصہ بن جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ جب کچھ دیر گزری، صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیس لک حاجت فزوجنیھا، اگر آپ کو اس خاتون میں کوئی خواہش نہیں، آپ نے اسے اپنے حرم میں قبول نہیں فرمانا، تو آپ میرا نکاح اس سے کروا دیں، میری اس سے شادی کروا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس حق مہر کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، گھر چلے جائیں، گھر جا کے تلاش کریں، لوہے کی انگوٹھی اگر ملے وہی لے آنا۔ لوہا دنیا میں کوئی بہت قیمتی سرمایہ کا نام نہیں، بڑی قیمتی دولت کا نام نہیں، اور لوہے کی انگوٹھی، لوہے کا چھلا، لوہے کا کڑا، یہ پہننا بھی جائز نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الادب المفرد، اس میں حدیث نمبر 1021 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا۔ فرمایا حلیۃ اہل النار، صحیح حدیث ہے۔ اسے لانے کو کیوں کہا؟ کہ وہ لوہے کا ٹکڑا بازار میں سیل کریں گے، فروخت کریں گے، کچھ قیمت ملے گی، اسے حق مہر بنا کر اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے گا۔ وہ بندہ گیا، کچھ لمحات کے بعد واپس آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سے لوہا نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی، لیکن ایک آپشن میرے پاس ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا لی ازار، چادر ہے میری، آپ اس سے کوئی نہ کوئی صورتحال سے نکلنے کا راستہ بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، ان لبستہ لم یکن علیہا شیء، اگر یہ چادر آپ استعمال کریں گے اس عورت کے لیے نہیں بچے گی، وَإِن لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، یہ چادر اگر وہ عورت استعمال کرے گی آپ کے لیے نہیں بچے گی، لہذا چادر کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، کافی وقت گزرا، وہ آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس مجلس سے جانے لگا۔ فلما رآہ مولیا، اللہ کے پیغمبر دیکھتے ہیں
کہ میرا صحابی مایوس ہو کے جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اسے بلایا، آ گیا آپ کے پاس. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں. اتقرأ عن ظہر قلبک، بغیر دیکھے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ جب یہ سوال ہوا، صحیح بخاری میں 5030 نمبر حدیث ہے، اس صحابی نے گنوانا شروع کر دیا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک صورت نہیں، فلاں صورت مجھے زبانی یاد، فلاں صورت مجھے زبانی یاد، فلاں صورت مجھے زبانی یاد، فلاں صورت مجھے زبانی یاد. اب جہاں پہ جائزہ لیں میں اور آپ اپنی زندگی کا، ایک طرف یہ صحابی کی زندگی ہے کہ دنیا کو اس نے اتنا وقت بھی نہیں دیا. سونا اور چاندی اسے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں. جناب والا اس بندے کو صرف اور صرف اس کیفیت کو دیکھ لیں کہ جب قرآن کی باری آئی تو اس بندے نے سورتوں کی گنتی شروع کر دی. دین کو دینے کے لیے، قرآن کو دینے کے لیے اس کے پاس کتنا وقت ہے، اور دنیا کو دینے کے لیے اس کی کیفیت کیا ہے. یہ زندگی گزارنے کا سٹائل صحابہ کا اور ہمارا تھا. ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف اور ان کی ساری کوشش، کاوش، کشاکش، محنت، جدوجہد، ہر چیز وہ دین سے شروع ہو کر دین پہ آ کے ختم ہوتی تھی. ان کے وقت دین کے لیے، ان کی اولادیں دین کے لیے، ان کی زندگیاں دین کے لیے، ان کے مال دین کے لیے، اور ہماری ساری دنیا کے لیے رہتی ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. صحیح بخاری میں حدیث 5362 نمبر، 5362. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. فاطمہ آ گئی. اشتقت فاطمہ یدیہا الی علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے فمدت یدیہا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے ہیں. بالدہن من الرہا، چکی چلانے کی وجہ سے، چکی پیسنے کی وجہ سے. یہ کون ہے؟ فاطمہ. کس کی بیٹی ہے؟ نبیوں کے امام، معراج کے مہمان، سید المرسلین، خاتم النبیین، وادی بطحا، ساقی کوثر، غمخار محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بیٹے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اس قدر مقام کی یہ کیسی خاتون، عظمت والی، فضیلت والی، لیکن حالت کیا ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں. سبب کیا ہے؟ گھر میں چکی چلاتی ہیں، آٹا اپنے گھر والوں کے لیے خود تیار کرتی ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت میں تو نہیں لیکن مسند احمد وغیرہ میں لفظ ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے کے بٹن کھولے اور اپنا سینہ فاطمہ کو دکھایا. اس پہ نشان پڑے ہوئے تھے. من الکرب، پانی خود اٹھا کے گھر میں لایا کرتے تھے. یہ ان کی زندگی تھی. مشورہ کیا میاں بیوی نے، کیا کریں، حالات بڑے سخت ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اتی بسبج. فاطمہ، مجھے پتہ چلا ہے آپ کے بابا کے پاس، میرے آقا کے پاس کچھ غلام قیدی آئے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، جا کر کسی قیدی کا سوال کریں، کوئی غلام، کوئی لونڈی گھر میں مل جائے، یہ کام ہم اس سے کروا لیا کریں گے. آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گی، میں بھی راحت و سکون میں آ جاؤں گا. ماں باپ اور میکے کے گھروں سے بیٹیوں کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور بڑی توقعات ہوتی ہیں. فاطمہ نے دوڑ لگائی رضی اللہ تعالی عنہا نے، اپنے بابا کے دروازے پہ گئی. فلم تصادفہ، بابا نہیں ملے. فصادفت عائشہ، عائشہ مل گئی رضی اللہ تعالی عنہا. عائشہ سے پوچھا، انہوں نے بتایا فاطمہ آپ کے بابا گھر میں نہیں ہے. کہا میرے ابا جان آئیں، انہیں میرا پیغام دینا کہ بیٹی آپ کی چوکھٹ پہ آئی تھی. فاطمہ واپس آ گئی. شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں. آ کے فاطمہ کے بارے میں پتہ چلا، یہ نہیں کہ بیٹی سے پیار نہیں،
یہ نہیں کہ بیٹی سے محبت نہیں، دنیا کے سارے باپ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، لیکن شاید کوئی بابا اپنی لخت جگر نور نظر کو وہ پیار اور محبت نہ دے سکے جو عائشہ کے سرتاج رضی اللہ تعالی عنہا کے اور فاطمہ کے بابا نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کسی کی آمد پر، لیکن جب فاطمہ مجلس میں آتی فقام الیہا، کھڑے ہو جاتے، 2 قدم چل کے اسے جاتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، فاجلس عنہ، اپنے پاس بٹھاتے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور وفات کے وقت جو بات کسی کو نہیں بتائی وہ فاطمہ کے کان میں بتائی رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب بھی سفر سے واپس آتے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا، قادمہ بالمسجد ثم سن بفاطمہ کا، دوسرے نمبر پر مسجد سے نکل کر فاطمہ کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں جاتے۔ اتنی محبت تھی تو کیسے رک سکتے تھے اپنے گھر میں، کیسے آرام کرتے؟ فوراً گھر کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، فاطمہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں چلے گئے، اجازت لی، وہ اپنے بستروں پر تھے، کہا بیٹا مجھے پتہ چلا اپنے بابا سے ملنے آئی تھی، کہا ہاں کیوں؟ فتسألہ خادما، خادم کا سوال کر دیا، بابا کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے ہوں گے، چھالے بھی، اس پیغمبر کی بیٹی کے چھالے، دنیا کے آخری نبی کی آخری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹا الا ادلکما الا خیر لکما من خادمکما، دینے لگا ہوں کچھ، لیکن خادم نہیں، غلام یا لونڈی نہیں، کیوں؟ یہ دنیا ہے، اس سے بہتر دوں گا۔ دنیا سے بہتر کیا ہے؟ وہ دین ہے، کہا اس سے بہتر دوں گا، کیا ہے؟ اذا اتیتما علی مسجدکما، جب اپنے بستر پر آؤ نا تم دونوں، بستر پر آنے کے بعد تم بھی اور تم بھی، تھکاوٹ دونوں کو ہوتی تھی، پریشانی دونوں کو تھی، کہا تم دونوں جب اپنے بستر پر آؤ تو تسبحانی ثلاثا و ثلاثین وتحمدانی ثلاثا و ثلاثین وتکبرانی اربعا و ثلاثین، بستروں پر آنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ غلام اور لونڈی سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک سوال ہر بندے کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بیٹی بھی وہ جو بڑی محبت والی ہے، بڑے لاڈ والی ہے، بڑے پیار والی ہے، باپ جو دنیا کے سارے باپوں سے زیادہ مہربان اور شفقت والا ہے، لیکن غلام اور لونڈی نہیں تھی، ہیں بھی، آئے بھی ہوئے ہیں، موجود بھی ہیں، پھر بھی نہیں دیے۔ ایک تو ہے نا کہ چیز ہی نہیں ہے، چیز بھی موجود ہے لیکن نہیں دی، کیوں؟ اگر وہ غلام اور لونڈی دیتے، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی دنیا بہتر ہوتی، لیکن مقصد دنیا بہتر کرنا نہیں، تربیت دنیا بہتر کرنے کی نہیں ہے، تربیت اور مقصد دین بہتر کرنے کا ہے۔ انہیں ذکر سکھا دیا، اللہ کی پاکیزگی کا، اللہ کی تعریف کا۔ ذکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں تخلیہ، ایک عربی میں ایک ذکر ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں تہلیہ۔ اب کسی بندے کے بارے میں کہیں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ چوری نہیں کرتا، یہ بندہ چغلی نہیں کرتا، یا آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی کو، اس کی منفی چیزوں کو آپ بتا رہے کہ اس میں نہیں ہے۔ ایک کسی کی تعریف کا یہ انداز ہوتا ہے، ایک کسی کی تعریف کا یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ بڑے امانت دار ہیں، آپ اس کی مثبت صفات بیان کریں، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ سب سے عظیم الشان ذکر ہے، کیونکہ اس میں جب ہم سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو تہلیہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی کمزور چیزیں ہیں وہ ہمارے رب میں موجود نہیں، اور جب الحمدللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تہلیہ
اللہ کی ہم خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ میرے اللہ کریم کے لیے ہے. یہ ذکر دیا، دین ان کا بہتر کیا، ان کی دنیا نہیں بہتر کرنے کی. یہ میرے نبی کا انداز تھا، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا. صحابہ وہ کامیاب قرآن مجید کی آیت جگہ جگہ بتاتے ہیں، اولئک ھم المفلحون وہ کامیاب، اولئک ھم الفائزون وہ کامیاب، وہ فوزا عظیما بڑی عظیم کامیابی، هو الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی. کیوں؟ ان کی زندگی میں ترجیح، ان کی زندگی میں پریفرنس، ان کی جینے مرنا اس میں دین کو بہتر کرنا ہے، دین کو مضبوط کرنا ہے. ان کے زندگی کے سارے مقاصد، ساری کوششیں اپنے دین کو بہتر کرنے کے لیے. کسی نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی فکر نہیں کی، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا. صحیح موارد الظمآن حدیث کی ایک کتاب ہے، 1427 یہ دنیا لے لیں، یہ دین لے لیں، ان دونوں کا آپس میں تقابل کریں، کمپیریٹیولی موازنہ، تقابل آمنے سامنے رکھ کر صحابہ کے دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا دینی لیول اور ان کا دنیاوی لیول دونوں کو چیک کریں. اس حدیث کی روشنی میں صحیح موارد الظمآن میں 1427 نمبر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتا ہے، بنو شیبان قبیلے سے اس کا تعلق ہے. 1427 نمبر صحیح موارد الظمآن. البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند پر صحیح کا حکم لگایا ہے. بندہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک وقت آئے گا واللہ تعالی لیفتحن الحیرۃ، اللہ کریم ہیرا شہر کو فتح کر دیں گے. اب دنیا میں نا یہ اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل پہ اگر ریسرچ کریں کہ سب سے زیادہ لوگ ویزا اور ٹریول دنیا کے کس شہر کے لیے کرتے ہیں، آپ کے سامنے سنگاپور کا لفظ آئے گا. جیسے آج کل دنیا میں سنگاپور کا سٹیٹس ہے نا، عرب کے اس دور میں ہیرا شہر اس درجے پر تھا. ہیرا شہر میں نابغہ زبیانی عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے اور 5 بڑے شاعروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ کسی حکیم کے پاس جا کر 1 سال علاج کرواؤ، تمہاری بیماری وہ اتنا تمہیں بیماری سے اتنی شفا نہیں ملے گی جتنی شفا ہیرا شہر میں 1 دن گزارنے سے ملتی ہے. اب وہ صحابی آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیفتحن اللہ الحیرہ، اللہ ہیرا شہر کو فتح کر دیں گے. جیسے آج کوئی بندہ کہے، یقین نہ کرنے والی بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہیرا شہر ایک نہ ایک دن فتح ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کہتا ہے اللہ کے نبی ایک میری گزارش ہے. پوچھا کیا؟ کہا اگر ہیرا شہر فتح ہو جائے تو میرے لیے آپ اکتب لی ببناتی بقیلہ. میں نے سنا ہے ہیرا کے اندر ایک بہت بڑا سردار ہے، بقیلہ اس کا نام ہے، اس کی ایک بیٹی ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ عرب کی بہت خوبصورت خاتون ہے. آپ لکھ دیں مجھے کہ جب بھی ہیرا شہر فتح ہو، اگر میں زندہ ہوں تو وہ جو لڑکی ہے وہ میرے لونڈی بنے. اور یہ اسلام کا اس وقت دنیا کا دستور تھا. فاتح قومیں مغلوب اور مفتوح قوموں کی عورتوں کو لونڈیاں، مردوں کو غلام بنایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گیا. کہنے لگا نہیں، مجھے تحریرن چاہیے، ریٹن میں چاہیے، لکھ کے دیں. آپ نے فرمایا کوئی چیز لے کے آؤ. فجاء بعدیم احمر، سرخ رنگ کا چمڑا لے آیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. آپ نے لکھنے والے کو بلایا، کہا یہاں پہ تحریر لکھ دو. جس دن ہیرا کو فتح کیا جائے گا، بقیلہ سردار کی بیٹی اس بندے کی لونڈی بنے گی، اس کے پاس آئے گی. اس نے وہ تحریر لی، اس کو فولڈ کیا، لپیٹا
جا کے گھر میں سنبھال کے رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ بعث خالد بن الولید الی الحیرۃ، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ فوج آرمی لشکر لے کر ہیرا پر چڑھائی کرے۔ فصالح اہل الحیرۃ، ہیرا والوں نے، عیاش لوگ تھے، لڑنے سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں لڑ سکتے، لہذا آپ ہم سے سلو کر لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیٹھ کر اسلامی قانون کے مطابق سلو کر لی۔ سلو کمپلیٹ ہوئی، ادھر سے یہی شیبانی پیارے پیغمبر کی بنائی ہوئی تحریر لے کر خالد بن ولید کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ کہا یہ تحریر پڑھے۔ خالد بن ولید نے تحریر پڑھے، لکھا ہوا ہے بکیلا سردار کی بیٹی اس بندے کی لوڈی بنے گی۔ سلو کے قانون کے مطابق سلو ہو چکی ہے، اب ان کے کسی فرد کو غلام، کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ پیارے آقا کا حکم تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ سلو کینسل، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تحریر ان کے سامنے رکھی، یہ میرے پیغمبر کی تحریر ہے۔ تحریر انہوں نے پڑھی، کہا آپ بندہ ہمیں دیں، ہم اس بندے کی منت سماجت کرتے ہیں، ہم اگر اس کو منا لیں۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بندہ ان کے حوالے کر دیا، منت سماجت شروع کر دی۔ یہ اڑ گئے، کہا نہیں میں نے اپنے پیغمبر سے لکھوایا ہے، یہ خاتون میرے حوالے تم کر دو۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک، آپ سمجھ لیں یہ ہم نے آپ کے حوالے کر دی، اب مالک بن گئے، اب ایک گزارش ہے یہ ہمیں فروخت کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی حکموہا علی حکمی، بیچ دیتا ہوں لیکن جو میرا دل کہے گا نا وہ مطالبہ تم سے کروں گا۔ ان کے کچھ سیانے بابے بزرگ انہوں نے کہا یہ بندہ ہمیں کچھ رائے کے اعتبار سے، کمپرومائز کے اعتبار سے لگتا نہیں کہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا، تم لڑکی اس کے حوالے کر دو۔ لیکن کچھ نے کہا انہا قابرت، اب وہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ذہبت آمد محاسنیہا، خوبصورتی بھی ختم ہو چکی ہے، آپ بیچ دیں۔ اس نے کہا بیچوں گا لیکن اپنے من چاہے مطالبے پر۔ کہنے لگے چلیں آپ مطالبہ کریں۔ کہنے لگا میرا مطالبہ یہ ہے ابھی حکموہا بی1000 درہم، 1000 درہم مجھے دے دو اور وہ لڑکی اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے 1000 درہم کی تھیلی انہیں دے دی۔ درہم یہ جو ہوتا ہے 2.179 یا 279 گرام چاندی کا ہوتا ہے، یہ انہوں نے دے دیا۔ اس نے 1000 درہم وصول کر لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر والے آئے، کہا وہ لڑکی بیچ دی۔ کتنے کی بیچی ہے؟ اپنے دل کے مطالبے پر بیچی ہے۔ کہا کتنے کی؟ کہنے لگا 1000 درہم کی۔ لوگوں نے یلومونہ، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یسبونہ یضربونہ، لشکر اسلام ان لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنی سستی، اس کی کم از کم قیمت 30,000 درہم تھی۔ جب فلما اکثروا علیہ، جب اس کی برداشت سے باہر ہوا، سر جھکا کے کہنے لگا کہ میں نے بڑا سوچا واللہ ما اظن عددا اکثر من 1000، لیکن اللہ کی قسم مجھے 1000 سے اوپر کسی چیز کو گننا ہی نہیں آتا کہ گنتے کیسے۔ میں جو زیادہ سے زیادہ گنتی کر سکتا ہوں وہ فگر 1000 ہے۔ اس بندے کا جائزہ لیجیے، اس کے دین کا لیول کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے ہیرا شہر اللہ فتح کر دے گا، اور اللہ کریم اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول کر کے دنیا کا ایک ماڈرن، تہذیب یافتہ، مضبوط معیشت والا شہر مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کے دین کا لیول ہے، اور اس کی دنیا کا لیول کیا ہے؟ جو گنتی کرنی ہے نا، وہ 1000 سے اوپر اسے کوئی چیز گننی نہیں آتی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں دین اور دنیا، اس کا تقابل۔ کیوں؟ یہ دین ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں مضبوط اور بہتر تھا، کامیابی ان کے قدموں پر تھی۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 746 پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب جنگ لڑنے کے لیے رستم کے سامنے گئے، فوج اپنے آپ سے دگنی فوج ان کے سامنے ہے، لڑائی کے لیے رستم نے مطالبہ کیا کہ کوئی حل نکال لیں، بات چیت ہو جائے، ڈائیلاگ ہو جائے کہ شاید لڑائی سے ہم بچ جائیں، آپ کی جانیں بھی بچیں، ہماری جانیں بھی بچیں۔ بعث ربعی ابن عامر، جو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگ روانہ کیے، 3 بندے تھے، ان میں سے ایک دن ربعی بن عامر کو بھیجا، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دین اور دنیا دونوں کا لیول دیکھیے۔ ربعی بن عامر رستم ایران سے ملنے کے لیے گئے، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی طرف کوئی ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ وہ بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہوئی، لیکن انہوں نے قد زینوا مجلسہ بالنمارق المذہبۃ، سونے کے تکیے ٹیک لگانے کے لیے، والزرابی الحریر، اور انہوں نے گدیاں وہ ریشم کی تیار کی ہوئی تھی، اور انہوں نے واللآلی الثمینہ، قیمتی موتی وہ بکھیرے ہوئے تھے، وَأَظْهَرَ الْيَوَاقِيتَ، یاقوت قیمتی ترین پتھر اس کے ساتھ انہوں نے سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ رستم کے سر پر وَعَلَى رَاسِهِ تَاجُهُ، اس کا تاج ہے، وَغَيْرُ ذَلِكَ، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ ادھر سے مسلمانوں میں پیارے پیغمبر کا صحابی ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بثیاب صفیقۃ، پرانے کپڑے وہ بھی کئی جگہ سے پیوند لگا ہوا اور پھٹے ہوئے، علی فرس کثیرۃ، انتہائی لو مارکیٹ کا چھوٹا سا گھوڑا، اس پہ سوار ہو کر، اپنی تلوار لے کر اور اپنی ڈھال لے کر ان کے دروازے پہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ذا سلاح، اپنے ہتھیار ہمیں دے دے، آپ نہتے ہو جائیں تب ہمارے سپہ سالار سے ملاقات کریں گے۔ کہنے لگے لم آتیکم، میں خود نہیں آیا چل کے تمہارے پاس، تمہارے سامنے دشمن کی فوج طاقت میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ، اور اسٹریٹجی ان کی اس وقت دنیا میں مانی ہوئی، ان کے سامنے گئے، اور بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، لم آتیکم، خود چل کے نہیں آیا، آیا ہوں حین دعوتمونی، تم نے بلایا ہے، تم نے کہا ہے، منت کی ہے، تب آیا ہوں۔ اگر ملاقات کرنی ہے، میری تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی، میری ڈھال میرے ہاتھ میں رہے گی، جا کے ملاقات کروں گا، اور اگر تمہیں قبول نہیں، الا رجعت، واپس چلا جاؤں گا۔ کہا آئیے آپ، لے گئے۔ رستم نے کہا آنے دیں، چلے گئے۔ یتوقع علی رمح، قالین ریشم کے بچھے ہوئے تھے، اپنا نیزہ پکڑا، جگہ جگہ اس کو ٹیکتے جا رہے تھے، اور وہ نیزہ ان کے قالین کو پھاڑتا چلا جا رہا تھا۔ دشمن کو برداشت کرنا پڑا، سیدھے گئے، جا کے اس کے تخت پر بیٹھ گئے، اس کے برابر اس کی سیکیورٹی بھاگ کے آئی ہٹانے کے لیے۔ رستم نے ہاتھ بلند کر دیا کہ کوئی نہ چھیڑے۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں، لوگوں کو دین اسلام اس کی دعوت دیں، اس کی طرف لے کر آئیں، اس لیے ہم آئے ہیں۔ بات چیت ہوئی، ڈائیلاگ ہوئے، لمبا سلسلہ تھا۔ جب واپس پلٹے تو وہ رستم ایران کہہ رہا تھا، کہنے لگا حل انت سیدہم، تم اپنی فوج کے سردار ہو؟ کہا نہیں، سردار تو سعد بن ابی وقاص ہیں، میں تو ایک ادنا سا معمولی سا سپاہی ہوں۔ کہا کہ اس سے پہلے کہیں پر سفارت کاری کی ہے؟ کہا نہیں، پہلی مرتبہ کر کے آیا ہوں۔ جب وہ باہر نکل رہا تھا تو رستم اپنے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا حل رأیتم، کیا کبھی کوئی ایسا بندہ راجولن دیکھا ہے تم نے، اعز منہ الکلام، جو کلام کرنے میں اس سے زیادہ باعزت اور معزز رویہ رکھتا ہو، اس سے زیادہ روب اور دبدبے والا ہو۔
وہ کسی پولیٹیکل اکیڈمی میں نہیں پڑھے، کرنٹ افیئرس کو نہیں پڑھا، کسی بڑی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کیا تھا ان کے پاس؟ صرف اللہ کا دین تھا۔ تو صحابہ کی کامیابی، آپ جتنی بھی ان کی کامیابیاں پڑھیں گے، کوئی 1,20,000 کے قریب حاصل ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمجید الصحابہ میں صحابہ کی گنتی ذکر کی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل دیا، ہر جگہ پہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا، اسلامی انقلاب برپا کر دیا، دنیا کے امپائرز کو زمین بوس کر دیا۔ کس چیز کی بنیاد پر؟ اپنے دین کی بنیاد پر۔ اگر ہم آج بھی دنیا کے بدلتے حالات میں ان وباؤں کے سامنے، ان کرائسس سے نکلنے کا واقعہ ہی راستہ چاہتے ہیں تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا۔ انہی کی طرح اپنے گھر میں اپنے بچوں کا، دنیا کمزور بھی رہ جائے، میں دنیا کو یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا کے اسکولوں سے بچوں کو نکال لیں، کالجز سے بچوں کو نکال لیں، یونیورسٹی سے بچوں کو نکال لیں، نہیں، لیکن ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کی نماز، ان کے روزے اور ان کی دینی اخلاقیات، دینی روایات، ان کو بہتر ہونا، اپنے آپ کی بہتر ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کاروبار کا دین کے مطابق ہونا، دین کو ترجیح دیجیے، دین کو بہتر کیجیے، دین پر عمل کرنا ہی یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کو بہتر کرنے کے حوالے سے دو پہلو بڑے قابل غور اور قابل فکر ہیں، اور وہ دونوں پہلو آج کے مسلمان معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ یہ دو پہلو، نمبر ایک، جب بھی ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک طرف ہمارا دین اور دینی احکامات موجود ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مشاہدے ہم کرتے ہیں، لوگ دینی احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ کاروبار، ایک ریڑھی پہ پیاز بیچنے کے لیے بھی بندہ کھڑا ہے نا، وہ آگے خوبصورت لگائے گا، پیچھے وہ کمزور لگائے گا۔ پھل بیچنے والا کیا کما لے گا، لیکن پھر بھی وہ دینی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے خوبصورت آگے لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ جھوٹی قسمیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جھوٹے کلمے اور جھوٹے اقوال ہماری زندگی کا حصہ ہے، شرک اور بدعت وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم دین کو قربان کرتے ہیں، دنیا کو نہیں قربان کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دین ان کا مضبوط تھا۔ کیوں؟ ان کا پہلا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا کی قربانی دیا کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں 4199 نمبر حدیث ہے، خیبر کی جنگ چل رہی ہے، سارا دن مسلمانوں نے لڑائی کی۔ آپ جانتے ہیں سارا دن بندہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف پیدل واک کرے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شام کو یہاں پہ تلوار ہاتھ میں پکڑی، گن گولی کی، ٹینک توپ کی اور سامان حرب و ضرب کی، تیروں کفن کی لڑائی نہیں ہے، یہاں پہ ہاتھ سے تلوار چلانی ہے، تیر چلانے ہیں، نیزے چلانے ہیں، دو بدو لڑنا ہے۔ کتنی مشکل لڑائی تھی۔ شام کو بھوک لگی ہے، لوگوں نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، ہنڈیوں میں ڈالا، گوشت پک رہا ہے، کھانے کی بھوک اشتہا کی، ہنڈیاں ابل رہی ہیں۔ ادھر سے ایک بندہ اعلان کرتا ہے اونچی جگہ پر، لوگ اعلان سنتے ہیں، اعلان میں ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ یہ جانور گھروں میں رکھے ہوئے گدے اس وقت تک دین اسلام میں حرام نہیں کیے گئے تھے کہ آج کے بعد یہ حرام ہے۔ آج کے بعد کوئی بندہ نہیں اٹھا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ہماری گزارش سن لیں، ہم بڑے بھوکے ہیں، سارا دن جنگ کی ہے، یہ جانور ذبح کیے تھے، ان کا گوشت تیار کیا تھا، ہنڈیوں میں ڈالا ہے، ہنڈیاں پک رہی ہیں، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، صحیح بخاری کے لفظ 4199 نمبر حدیث 4199، ہنڈیاں ابل رہی ہیں، گوشت گل رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ سوال
کسی بندے کی زبان پر نہیں آیا. دین کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، سمینا و اطعنا، سارے گئے، ہنڈیاں اٹھائی اور اٹھا کے پھینک دی، ہنڈیاں توڑ دی، گوشت گرا دیا. کیوں؟ دین کا حکم آ گیا ہے. اب پیٹ کیا ہے، اب بھوک کیا ہے، اب گوشت کیا ہے، اب جانور کیا ہے، اب کیا ہے؟ جب بات مضبوط ہی دین کو کرنا ہے، جب بہتر ہی دین کو کرنا ہے. یہ جو اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ ہے وہ ہے، برادری کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ، سوسائٹی کا مسئلہ، سوسائٹی ایشوز، لوگ کیا کہیں گے، اسٹیٹس کیا کہے گا، یہ دنیا مارے ہوئے لوگ، دنیا کے فقیر لوگ، یہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں. یہ صحابہ کا ایشو نہیں تھا، اس لیے وہ کامیاب تھے. والذین اتبعوہم، اللہ نے قرآن میں کہا جو ان کو فالو کریں گے، جو ان کی طرح زندگی بنائیں گے. آگے جا کر کہا کہ ذالک هو الفوز العظیم، ان کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، بہت بڑی کامیابی ان کو ملے گی. یہ صحابہ کا انداز تھا، جب یہ ان کا ایک رویہ تھا. صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الادب المفرد حدیث کی، اس میں 1241 نمبر حدیث. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اب یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ نے سائن بورڈ پڑھے ہوں گے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گھر والے نہیں پسند کرتے سگریٹ پیئیں، بچے نہیں پسند کرتے، میڈیکل سائنس کہتی ہے سگریٹ پینا یہ درست نہیں. ہر سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، منسٹری آف ہیلتھ. عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی ہیں، بندہ 5 منٹ اس تصویر کو توجہ سے دیکھ لے، اس کا دل ڈر جاتا ہے. لیکن کسی آپ مسلمان کو کہیں کہ بھائی یہ سگریٹ نہ پئیں، آپ کو کتنی باتیں سننا پڑیں گی. کتنے ڈاکٹر ہیں جو علاج کرتے ہیں، مسلمان سگریٹ نہیں چھوڑتے. کتنے کلینک بنے ہوئے ہیں، سگریٹ نہیں. کتنی میڈیسن، میڈیکل سٹور پہ جا کے کہیں ایک سموکر ہے سگریٹ کا، نہیں چھوڑ رہا، کوئی دوائی دے، وہ آپ کو 10 میڈیسن نکال کے آپ کے ٹیبل پہ رکھ دے گا. یہ سگریٹ کا نشہ ہے. اس سے بڑا نشہ شراب کا نشہ ہے. ادب المفرد میں 1241 نمبر حدیث، 1241، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ام سلیم کے گھر میں تھے، کھانا پکا تھا، شراب کی محفل لگی تھی. کنت ساقی القوم، میں ساقی تھا، میں بھر بھر کے جام پلا رہا تھا. ابی بن کعب وہاں پہ تھے، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تھے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تھے. یہ سارے صحابہ وہاں پہ تھے. میں جام بھر بھر کے، مجھے گلی میں کوئی آواز سنائی دی، میں دوڑ کے باہر نکلا. میں نے دیکھا سمیت منادیا ینادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، الا وان الخمر قد حرمت، لوگوں سن لو شراب حرام کر دی گئی. میں اندر آیا، مجھ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، باہر آواز کہتی تھی. میں نے کہا اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ الا وان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے. مجھے فوراً انہوں نے کہا کہ انس اٹھو، یہ شراب کے متکے، یہ شراب کے مشکیزے فوراً خالی کر دو. میں نے کسی نے، سیدنا انس بن مالک، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، میں نے ان کا حوالہ نہیں عرض کیا، میں ادب المفرد کا حوالہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام بخاری نے یہاں پر یہ لفظ لکھے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں فما قال احد منهم حتى ننظر حتى نسمع حتى نرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ان شراب پینے والوں میں سے ایک بندے نے بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ انس ٹھہر جاؤ، ہمیں اللہ کے رسول کے پاس جا لینے دو، ٹھہر جاؤ، ہمیں تحقیق کر لینے دو، ٹھہر جاؤ. نہیں، جب بات آ گئی کہ دین نے کہا ہے شراب حرام ہے تو حرام ہے، مٹکے اٹھا کے پھینک دیے. انس بن مالک کہتے ہیں میں باہر نکلا، مدینہ کی گلیوں کو دیکھا، قد جرت السکاک، مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش میں پانی بہتا ہے. حتی قادت السکاک ان تمتنع، مجھے لگنے لگا لوگ نکلے، لوگوں کو اس گلیوں میں سے گزرنے کے لیے راستہ تک نہیں مل رہا تھا، شراب بہ رہی تھی. یہ کیوں؟ ول پاور. ول پاور کیا ہوتی ہے؟ ول پاور دین ہوتا ہے سب سے بڑی پاور. جب دین کہہ دے یہ نہیں کرنا، یہ تھے وہ رویے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، جس کی بنیاد پر ان کا دین بہتر ہوا، دین مضبوط ہوا. صحیح بخاری میں حدیث، صحیح بخاری میں 2520 نمبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آتا ہے، رعا
خاتمن فی یدہ، آپ دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ فرمایا ایعمد احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ ارادہ رکھتا ہے جہنم کی آگ ہو، وہ جہنم کی آگ کا انگارہ اٹھائے اپنے ہاتھ میں پہن لے؟ صحابی نے کہا جی میں سمجھا نہیں۔ فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی جہنم کا انگارہ ہے۔ فنازعہ، اس نے انگوٹھی اتاری، فتارہہ، اس کو پھینک دیا۔ ایک اسی ادھر سے مشورہ دینے والا آیا، کہا بھائی انگوٹھی اتارنے کو کہا، پھینکنے کو نہیں، تو اٹھا لے اور اسے جا کے انتفع خاتمک، اس کو بازار میں بیچنا، تجھے پیسے ملیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرے پیغمبر نے کہا ہے یہ جہنم کا انگارہ ہے، اب اسے بازار میں لے جا کر بیچوں گا بھی نہیں۔ ایک تو رویہ یہ تھا جس کی وجہ سے ان کا دین مضبوط تھا، دوسرا رویہ صحابہ کا کہ ان کے سامنے ہمیشہ نمبر 2، دوسرا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہی، اپنی قبر رہی، اپنا حشر رہا۔ سب سے زیادہ اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دین کو بہتر کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا تو موت کی ہچکی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت اس کی بہتری قبر میں، حشر میں، آخرت میں، اللہ کے سامنے۔ ایک دفعہ آخری حدیث صحیح مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی کتاب المناقب میں انصار، بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ فصل برباد ہو رہی تھی، باغ سوکھ رہے تھے، جانور مر رہے تھے، بارش کی دعا کے لیے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصار مانگو، آج جو مانگو گے وہ ملے گا۔ انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں گے وہ ملے گا؟ کہا ہاں۔ ساتھ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، انصار کے لیے دعا شروع کر دی، اللہم مغفر للانصار، اے اللہ انصار کی بخشش فرما دے۔ آئے کیوں تھے؟ دنیا کی بہتری کے لیے، آئے کیوں تھے؟ معیشت کی بہتری کے لیے، آئے کیوں تھے؟ فصلوں کے پانی کے لیے، آئے کیوں تھے؟ جانوروں کی زندگی کے لیے، آئے کیوں تھے؟ باغات کی شادابی اور باغات کی سیرابی کے لیے۔ لیکن جب پیغمبر کے منہ سے الفاظ یہ نکلے یا اللہ میرے ان صحابہ کی آخرت سوار دے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش کی دعا نہیں، سیرابی کی دعا نہیں، شادابی کی دعا نہیں، یہی دعا جو آپ نے ہمارے لیے کی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، یہی دعا ہمارے بچوں کے لیے کر دے۔ میرے پیغمبر ان کی زبان سے نکلا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار، یا اللہ انصار کو بھی بخش دے، انصار کی اولادوں کو بھی بخش دے۔ کہا یہی دعا ہمارے پوتوں کے لیے بھی کر دیں، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار، یا اللہ انصار کو بھی بخش دے، انصار کے پوتوں کو بھی بخش دے۔ کچھ کہنے لگے یہی دعا ہمارے نوکروں کے لیے، غلاموں کے لیے بھی کر دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا۔ یہ فرق تھا جب دنیا ان کے سامنے، دین ان کے سامنے، آئے دنیا کی بہتری کے لیے تھے، لیکن دین کی بہتری شروع ہوئی، آخرت کی بات آئی، دنیا کو نظر انداز کر دیا، دنیا کو بھول گئے۔ یہ دو بنیادی رویے، ساری باتوں کا خلاصہ پہلی یہ 3 حدیثیں میں نے عرض کی۔ ایک حدیث صحیح بخاری سے فاطمہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ آپ نے ان کے دین کو بہتر کیا، اور وہ عورت جو آئی تھی ان کے سامنے کھڑے ہونے والا صحابی قرآن کو اتنا ٹائم دیتا ہے کہ قرآن کتنا یاد کر لیتا ہے، لیکن دنیا کو کتنا ٹائم دیا۔ اور تیسرا صحابی جسے 1000 سے آگے دنیا میں گننا نہیں آتا، لیکن دینی اور ایمانی بصیرت یہ ہے کہ کئی سال پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کریم اس علاقے کو فتح کر دیں گے۔ پروردگار کائنات عرش بری پر اپنے اس بندے کی بات اور قول کو پورا کر کے اس کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں گرا دیتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ صحابہ کرام کی دینی پوزیشن کیا تھی اور دنیاوی پوزیشن کیا تھی، اور میرے نبی کی تربیت ان کا انداز کیا تھا۔ اگلی جو 2 باتیں ہیں، 2 رویے تھے۔ پہلے نمبر پر جب بھی دین اور دنیا وہ سامنے آ گئے اور چننا ایک چیز کو تھا، تو صحابہ نے ہمیشہ اپنے دین کو مضبوط کیا، اپنے دین کو چنا۔ دوسرا رویہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کی۔
جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دین کو بہتر کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں میں، اپنی ذات میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گھروں میں اپنے دین کو مضبوط اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ حقیقی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔